بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته، لأن الأول صلة الرحم والثاني ليس للقضاء بل جرى على العادة، وفيما وراء ذلك يصير آكلا بقضائه، حتى لو كانت للقريب خصومة لا يقبل هديته، وكذا إذا زاد المهدي على المعتاد أو كانت له خصومة لأنه لأجل القضاء فيتحاماه. بس قاضی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس پر رشوت کا الزام لگ جائے یا طرفداری کا الزام لگ جائے. قاضی ایسے کاموں سے مکمل اجتناب کرے گا. اس سلسلے میں علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور وہ قاضی ہدیہ قبول نہیں کرے گا الا من ذی رحم محرم، مگر کسی ذی رحم محرم رشتہ دار کی طرف سے، بشرطے کہ اس کا کوئی مقدمہ قاضی کے یہاں زیر سماعت نہ ہو. او ممن جرت عادتہ قبل القضاء بمحاداتہ، یا ایسے دوست کی طرف سے جس کی عادت منصب قضا ملنے سے پہلے جاری تھی، اس کے ساتھ ہدیہ لین دین کرنے کی. وہ اگر ہدیہ پیش کرے بشرطے کہ اس کا کوئی مقدمہ زیر سماعت نہ ہو، اور بشرطے کہ وہ معروف مقدار سے زیادہ نہ دے رہا ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ حسب عرف و عادت دے رہا ہے، اس لیے وہ بھی قبول کر سکتا ہے. لأن الاول صلۃ الرحیم، اس لیے کہ پہلا ہدیہ صلہ رحمی ہے. والثانی لیس للقضاء، اور دوسرا ہدیہ منصب قضا کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ عادت کے مطابق ہے. وفیما وراء ذلک یصیر آکلا بقضائہ، اور ان مذکورہ دونوں صورتوں کے علاوہ میں وہ قاضی اپنے منصب قضا کے ذریعے رشوت کھانے والا ہوگا، اس لیے وہ مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے. حتی لو کانت للقریب خصومت، یہاں تک کہ اگر ذی رحم محرم رشتہ دار کا مقدمہ قاضی کے یہاں زیر سماعت ہو تو اس کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرے گا. اسی طرح جب ہدیہ دینے والا معتاد مقدار سے زیادہ دے یا اس کا کوئی مقدمہ زیر سماعت ہو تو بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. لأنہ لأجل القضاء، اس لیے کہ یہ منصب قضا کی وجہ سے ہے، تو پس رشوت ہو جائے گا، لہذا اس سے گریز کرے گا، بچے گا. جی ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة
لأن الخاصة لأجل القضاء فيتهم بالإجابة بخلاف العامة، ويدخل في هذا الجواب قريبه وهو قولهما وعن محمد رحمه الله أنه يجيبه وإن كانت خاصة كالهدية ولا يحضر دعوة. دعوت کی دو قسمیں ہوتی ہے. عمومی دعوت، جیسے ولیمہ کی دعوت عمومی ہوتی ہے، عقیقہ کی دعوت عمومی ہوتی ہے. تو عمومی دعوت میں قاضی کو بھی دعوت ملے تو وہ شرکت کر سکتا ہے. اور دوسری قسم ہے خصوصی دعوت. تو خصوصی دعوت میں قاضی شرکت نہیں کرے گا. اس میں احتمال ہے کہ وہ منصب قضا کی وجہ سے کی جا رہی ہے، تو اپنے قضا کے ذریعے وہ کھانے والا ہوگا، اس لیے وہ اس سے اجتناب کرے گا. ولا يحضر دعوتا، اور قاضی کسی دعوت میں بھوج میں حاضر نہیں ہوگا، الا ان تکون عامۃ، مگر یہ کہ وہ دعوت عام ہو، تو پھر اس میں شریک ہو سکتا ہے. اس لیے کہ خاص دعوت قاضی صاحب کی اور ان کے طفیل میں کچھ اور لوگوں کی، وہ لأجل القضاء، منصب قضا کی وجہ سے ہے. فیتہم بالاجابہ، تو طرفداری کا اس پر الزام آئے گا دعوت قبول کرنے سے، یعنی حاضر ہونے سے. بخلاف العامہ، برخلاف عام دعوت کے، اس میں جا سکتا ہے، ایسا کوئی الزام اس میں نہیں ہے. ولیمہ کی دعوت، عقیقہ کی دعوت، سب لوگ کھانے جا رہے ہیں تو یہ بھی جا رہے ہیں، اس میں کوئی الزام نہیں ہے. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی قاضی کا ذی رحم محرم رشتہ دار دعوت کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں صاحب ہدایہ نے ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اختلاف نقل کیا کہ شیخین کے نزدیک جو عام لوگوں کا حکم ہے وہی ذی رحم محرم قریب کا بھی حکم ہے کہ اس کی طرف سے عمومی دعوت ہے تو اس میں حاضر ہو جائے، اور خصوصی دعوت ہے تو اس سے پرہیز کرے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے صلہ رحمی ہدیہ دینے سے ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت کرنے سے بھی ہوتی ہے، تو بس ہدیہ ہی کی طرح اگر ذی رحم محرم رشتہ دار قاضی کو دعوت دے، اگرچہ وہ خاص دعوت قاضی ہی کے لیے دی گئی ہو، تو بھی وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے صلہ رحمی کے لیے، صلہ رحمی کی نیت سے. البتہ یہاں بھی وہ شرط ہوگی کہ اس کا کوئی مقدمہ قاضی کے یہاں زیر سماعت نہ ہو. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ قَرِيبُهُ، اور اس حکم میں قاضی کا رشتہ دار بھی داخل ہے، اور یہ شیخین کا قول ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رشتہ دار کی دعوت کو قاضی قبول کرے گا اگرچہ وہ دعوت خصوصی ہو، قاضی ہی کی ہو، جیسے کہ ہدیہ. جی. والخاصة ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها لا يتخذها، اور خصوصی دعوت وہ ہے کہ جس میں اگر میزبان کو معلوم ہو جائے کہ قاضی صاحب حاضر نہیں ہوں گے، تشریف نہیں لائیں گے، تو وہ اس دعوت کا اہتمام نہ کرے. یہ ہے خصوصی دعوت، چاہے اکیلے قاضی صاحب کی ہو یا ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کی ہو، لیکن خصوصی مہمان، اصل مہمان قاضی صاحب ہی ہوں، وہ خصوصی دعوت ہے قاضی صاحب کی. اور عمومی دعوت، قاضی صاحب تشریف لائے تو بڑی عزت افزائی ہوگی، نہیں آئے تو پھر بھی یہ دعوت ہونی ہی ہے، ولیمہ کی، عقیقہ کی، گھر بھوج کی، اس طرح کی دعوتیں عمومی دعوت سمجھی جاتی ہیں.
جی قال ويشهد الجنازة ويعود المريض لأن ذلك من حقوق المسلمين. قال عليه السلام للمسلم على المسلم 6 حقوق وعد منها هذين. علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور قاضی جنازے میں شرکت کرے گا، خواہ وہ کسی کا بھی جنازہ ہو، حتیٰ کہ فریق کا بھی جنازہ ہو تو بھی اس میں شرکت کرے گا، اور وہ مریض کی عیادت بھی کرے گا. یہاں یہ شرط رہے گی کہ جبکہ اس کا مقدمہ زیر سماعت نہ ہو، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پر 6 حق واجب ہے. واجب مطلب ثابت ہے، مستقر ہے. وعد منہا ہادین، اور ان 6 حقوق میں سے ان دونوں کو بھی شمار فرمایا ہے. جی ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه لأن النبي عليه السلام نهى عن ذلك ولأن فيه تهمة. اور مقدمے کے 2 فریقوں میں سے ایک کو نظر انداز کر کے چھوڑ کر کے دوسرے کی مہمان نوازی اور ضیافت نہیں کرے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے کہ اس میں جانبداری اور رعایت کی تہمت ہے. جی قال وَإِذَا حَضَرَ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْجُلُوسِ وَالْإِقْبَالِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِي الْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ وَالنَّظْرِ. علامہ قدوری نے فرمایا کہ اور جب مقدمے کے فریقین مجلس قضا میں حاضر ہوں تو قاضی ان دونوں کے درمیان برابری کرے، بیٹھنے، توجہ دینے اور دیگر اس قسم کے معاملات میں. ایک کو دوسرے پر کسی بھی طرح سے ترجیح نہ دے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص قضا کی ذمہ داری میں مبتلا ہو، قاضی بنا دیا جائے، تو چاہیے کہ وہ فریقین کے درمیان نشست و برخاست، اشارے اور دیکھنے میں مساوات کرے، برابری کرے. جی ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة للتهمة ولأن في مكسرة لقلب الآخر فيترك حقه ولا يسار أحدهما، اور نہ خفیہ گفتگو کرے فریقین میں سے ایک سے، آہستہ گفتگو نہ کرے، نہ ایک کی طرف کوئی اشارہ کرے آنکھ سے یا ہاتھ سے، اور نہ کسی ایک فریق کو حجت کی تلقین کرے، یعنی نہ سکھائے کہ تم اس طرح بولو، اس طرح کہو. للتہمہ، جانبداری اور طرفداری کی تہمت کی وجہ سے، اور اس لیے کہ ایسا کرنے میں دوسرے فریق کی دل شکنی ہوگی تو وہ مایوس ہو کر اپنا حق چھوڑ دے گا کہ یہاں تو حق ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے جب قاضی صاحب ہی پاجی بنے ہوئے ہیں. جی ولا يضحك في وجه أحدهما لأنه يجترئ على خصمه ولا يمازحهم ولا واحدا منهم لأنه يذهب بمهابة القضاء. قاضی مجلس قضا میں مکمل سنجیدہ ہو کر بیٹھے، بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ہلکی قسم کی ترش روئی اس کے چہرے پر رہنی چاہیے، مراد اس سے گہری سنجیدگی ہے، تاکہ رعب و دبدبا قاضی کا اور عدالت کا قائم رہے اور فریقین کوئی ادھر ادھر کی حرکت نازیبا نہ شروع کریں. ولا يضحك فی وجہ احدہما، اور فریقین میں سے کسی کے بھی روبرو نہ ہنسے.
لأنه يجترئ على خصمه، اس لیے کہ وہ جری ہو جائے گا اپنے فریق مخالف پر، یہ سمجھ لے گا کہ قاضی کو ہم سے کسی طرح کی کوئی دلچسپی اور خوشی ہے۔ ولا یمازحهم، اور نہ ان فریقین سے دل لگی اور ہنسی مذاق کی بات کرے گا، مزاح تفریح نہیں کرے گا۔ ولا واحدا منہم، اور نہ ان میں سے کسی سے بھی تفریح کرے گا، کسی بھی آدمی سے نہیں کرے گا۔ لأنه يذهب بمہابۃ القضاء، اس لیے کہ یہ چیز منصب قضا کی ہیبت کو، روب و دبدبا کو ختم کر دیتا ہے۔ یہی سب کتاب القضاء ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں، جو مجھے تھوڑا بہت یاد ہے۔ جی قال ويكره تلقين الشاهد ومعناه أن يقول له أتشهد بكذا وكذا وهذا لأنه إعانة لأحد الخصمين، فيكره كتلقين الخصم، واستحسنه أبو يوسف رحمه الله في غير موضع التهمة، لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس، فكان تلقينه إحياء للحق بمنزلة الأشخاص والتكفيل۔ علامہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَيُكْرَهُ تَلْقِينُ الشَّاهِدِ، اور گواہ کو تلقین کرنا قاضی کی طرف سے مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ اور گواہ کو تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گواہ جب گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو تو اس کے سامنے ایسی بات کہنا جس سے وہ معلومات حاصل کر لے اور اسی کے مطابق وہ گواہی کے الفاظ بول دے، یہ ہے گواہ کو تلقین کرنا، یہ مکروہ ہے۔ وَمَعْنَاهُ أَن يَقُولَ، اور اس تلقین شاہد کا مطلب یہ ہے کہ قاضی اس گواہ سے کہے کیا تم فلاں فلاں بات کی گواہی دے رہے ہو، تم یہی نہ کہنا چاہ رہے ہو، اس طرح سے تلقین نہ کرے۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ، اور یہ اس لیے کہ شاہد کی تلقین فریقین میں سے ایک یعنی مدعی کا تعاون کرنا ہے، کہ اس طرح سے گواہ سیکھ کر کے کہے گا کہ جی یہی کہہ رہا ہوں میں، تو اس طرح سے وہ مدعی کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور پھر وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا، تو اس لیے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تلقین الخصمی، جیسے اوپر آ چکا ہے کہ خود فریق کو تلقین کرنا اور سکھانا یہ بھی ناجائز اور مکروہ ہے۔ جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی مقرر کیے گئے، قاضی القضات، تو بہت سارے قضاء کے احکام و مسائل میں انہوں نے تسہیل اور تخفیف فرمائی جب ان کو اس کا مشاہدہ اور تجربہ ہوا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ مجلس قضاء میں آنے کے بعد سچا اور معتبر گواہ بھی گڑبڑا جاتا ہے بولنے میں قاضی کے روب کی وجہ سے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر قاضی کیونکہ صاحب بصیرت اور مزاج شناس ہوتا ہے، وہ یہ محسوس کر لے کہ یہ گواہ حق بات بولنے میں گھبرا رہا ہے، بول نہیں پا رہا ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط کہ وہاں کوئی تہمت اور الزام کا موقع بھی نہیں ہو، تو اس صورت میں اس گواہ کو حق بلوانے کے لیے تلقین کرنا، اس سے حق کہلوانے کے لیے کچھ جملے پوچھ لینا کہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ صاف صاف کہیں، گھبرائے نہیں۔ اس طرح کی تلقین یہ مستحسن ہے، کیونکہ قاضی کا اصل مقصد ہے احیاء حق، کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے اور انصاف قائم ہونا چاہیے۔ اس احیاء حق اور انصاف کی نیت سے اگر کسی سچے اور اچھے گواہ کو ہیلپ کر کے اور اس سے حق کی گواہی دلوا دیتا ہے تو یہ درست ہی نہیں بلکہ یہ مستحسن ہے۔ اور جو چیز مکروہ ہے
وہ یہ ہے کہ آدمی گواہ کو گمراہ کرے اور اس کے لیے تلقین کرے. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسی تلقین مکروہ ہے. وَاسْتَحْسَنَهُ ابو یوسف فی غیر موضع التہمہ، اور اس تلقین شاہد کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مستحسن قرار دیا ہے جبکہ تہمت کا، الزام کا محل نہیں ہو. اس لیے کہ گواہ بسا اوقات اٹکتا ہے گواہی دینے میں، حق بولنے میں، لمحابت المجلس، مجلس قضا کی حیبت اور رعب کی وجہ سے، یا بعض دفعہ شرم کی وجہ سے. وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ اس کے کہتے ہوئے شرماتا ہے. فکان تلقینہ احیاء للحق، تو اس گواہ کو تلقین کرنا صاحب حق کے حق کو قائم کرنا ہے، زندہ کرنا ہے. بمنزلۃ الاشخاص والتکفیل، فریق کو بلانے کے لیے آدمی بھیجنے کی طرح، کہ اگر کوئی فریق وقت مقرر پر نہیں آیا تو قاضی اپنا فرستادہ آدمی بھیج کر اسے بلوائے گا احیاء حق کے لیے. یہ کوئی طرفداری نہیں ہے. والتکفیل، اور مطلوب سے کفیل لینا، کہ طالب مدعی جس مدعا علیہ پر دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے قاضی کفیل لیتا ہے، کفیل بالنفس، تاکہ پھر وہ تاریخ پر اس کو حاضر کرے اور یہ لاپتہ نہ ہو جائے. تو یہ طرفداری نہیں ہے، بلکہ یہ احیاء حق کے لیے، اقامت عدل کے لیے ہے. اسی طرح یہ تلقین بھی سمجھنا چاہیے. ہم نے جو تقریر کی ہے اس میں دونوں کا الگ الگ محل ظاہر ہو گیا کہ کب تلقین احیاء حق ہے اور کب تلقین اعانت مدعی ہے. دونوں میں موقع محل کے لحاظ سے فرق کیا جائے گا. جو اعانت مدعی کے لیے ہوگا، گواہ کو گمراہ کرنے کے لیے ہوگا، وہ مکروہ و ناجائز ہوگا، اور جو اقامت حق کے لیے ہوگا وہ جائز اور مستحسن ہوگا. جی. فصل فی الحبس، قاضی کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ مدیون شخص کو جو ادائے دین میں مجرم ثابت ہو چکا، یعنی ٹال مٹول کرنے والا ظالم، تو اس کو قید کرے دائن کی درخواست پر، طلب پر. اور یہ قید کرنا اس لیے ہوگا تاکہ وہ جیل کی پریشانیوں کی وجہ سے جہاں بھی مال رکھے ہوا ہو، چھپائے ہوا ہو، وہاں سے اسے منگا کر اور جلد سے جلد ادا کر دے. اس مقصد سے اس کو جیل میں قید کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ قاضی کا ہی عمل ہوتا ہے، چونکہ اس حبس اور قید کے متعلق تفصیلات زیادہ ہیں، اس لیے اس کو علیحدہ فصل میں بیان کیا. فرمایا کہ یہ فصل ہے مدیون کو جبکہ وہ ٹال مٹول کرے باوجود قدرت کے، اس کو جیل میں قید کرنے کے بیان میں. جی. قال وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَ الْقَاضِي وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَبَسَ غَرِيمَهُ لَمْ يُعَجِّلْ بِحَبْسِهِ وَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَبْسَ جَزَاءُ الْمُمَاطَلَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِهَا. قاضی کے سامنے جب طالب مدعی کا حق ثابت ہو جائے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ حق ثابت دو طریقوں میں سے ایک سے ہوتا ہے، یا تو خود مدعا علیہ کے اقرار کر لینے سے، مان لینے سے، یا پھر اس کے انکار کرنے پر مدعی کے بینہ قائم کرنے سے. تو اگر قاضی کے سامنے مدعی طالب کا حق مدعا علیہ مطلوب پر ثابت ہوا خود مدعا علیہ کے اقرار کرنے سے، تو اس صورت میں
یہ مدعا علیہ مطلوب ٹال مٹول کرنے والا مجرم اب تک نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو مقر اور معترف ہے حق کا۔ اس لیے اگر اس صورت میں مدعی درخواست کرے قاضی سے اس مدیون کو قید کرنے کی، تو قاضی اس کو درخواست پر قید نہیں کرے گا، بلکہ اس مدعا علیہ پر فیصلہ اور حکم صادر کرے گا کہ جو حق تم پر واجب ہے وہ فوراً ادا کرو، یہ حکم صادر کرے گا۔ جب وہ ادا کرنے سے گریز کرے گا اور پھر مدعی اس کے گریز کو ثابت کر دے گا، اب اس کو اس کی طلب پر قید کیا جائے گا۔ اور اگر گواہوں سے مدعی نے اپنا حق ثابت کیا ہے اور اس کے بعد درخواست کی کہ اس کو قید کیا جائے، تو اس صورت میں وہیں سے قاضی اسے جیل بھیج دے گا، قید کر دے گا، کیونکہ اس حق کے انکار کرنے کی وجہ سے آلریڈی پہلے سے ہی وہ مجرم اور ظالم بن چکا ہے، ٹال مٹول سے بڑھ کر انکار اس سے ثابت ہو چکا ہے، اس وجہ سے حق کے ثابت ہوتے ہی وہ مجرم بن جائے گا اور اس کو وہیں سے جیل میں قید میں بھیج دے گا قاضی۔ اس کو فرمایا وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَ الْقَاضِي، اور جب مدعی کا حق قاضی کے سامنے ثابت ہو جائے، یعنی مدعا علیہ کے اقرار سے، اور صاحب حق مدعی درخواست کرے اپنے اس مقروض کو قید کرنے کی قاضی سے، لم يعجل بحبسہ، تو قاضی اسے قید کرنے میں جلدی نہیں کرے گا، وَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ، اور اسے حکم دے گا اپنے اوپر واجب حق ادا کرنے کا، اس لیے کہ قید کرنا ٹال مٹول کی سزا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ، واجد یعنی صاحب وسعت آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ حلال کر دیتا ہے اس کی عزت کو، لہذا صاحب حق اس سے گستاخی کے الفاظ میں بات کر سکتا ہے، سختی کر سکتا ہے مطالبے میں، وعقوبتہ، اور اس کی سزا کو، سزا سے مراد مار پیٹ کی سزا نہیں، یہ حلال نہیں ہے، یہاں سزا سے مراد حبس کی سزا، قید کرانے کی سزا۔ فلا بد من ظہورها، بس ضروری ہے اس ٹال مٹول کا قاضی کے سامنے ظاہر ہونا، اب تک وہ ظاہر ہوا نہیں کیونکہ یہ تو معترف اور مقر ہے، اس لیے ابھی قید نہیں کرے گا۔ جب اس کا امتناع اور ٹال مٹول ظاہر ہو جائے گا کہ اس حکم کے باوجود وہ نہیں ادا کرے گا، تب اس کے بعد اب وہ ظالم ہو جائے گا، مجرم ہو جائے گا، قید کر دیا جائے گا۔ وَهَذَا إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِقْرَارِهِ، اور یہ حکم اس وقت ہے جبکہ حق مدعا علیہ کے اقرار سے قاضی کے سامنے ثابت ہوا ہو، لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ كَوْنُهُ مُمَاطِلًا فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ، اس لیے کہ وہ مدعا علیہ نہیں معلوم ہوا اس کا ٹال مٹول کرنے والا ہونا فی اول وہلہ، اول وہلہ میں، کیونکہ وہ تو مقر اور معترف ہی ہے، فَلَعَلَّهُ طَمَعَ فِي الْإِمْحَالِ، تو شاید کہ اس نے مہلت دیے جانے کی امید کی، اس لیے وہ ساتھ میں مال لے کر نہیں آیا کہ میں تو مقر اور معترف ہی ہوں، کچھ مجبوری ہے، قاضی صاحب سے درخواست کروں گا تو مہلت مل جائے گی، اس لیے وہ مال لے کر یہاں ساتھ میں نہیں آیا، تو اس کا ٹال مٹول کرنا یا ظلم و زیادتی یہ ثابت نہیں ہوا، اس لیے اس کو سزا قید کی ابھی نہیں دی جائے گی جب تک یہ چیز ظاہر نہ ہو جائے۔ فَإِذَا امْتَنَعَ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جب اس حکم کے بعد بھی وہ ادائیگی سے باز رہے اور پھر وہ طالب اور مدعی قاضی کے سامنے یہ بات پہنچا دے، تب اس کے بعد اب اس کو گرفتار کر کے جیل میں
قید کر دے گا لظہور مطلی، اس کے ٹال مٹول کے اب ظاہر ہو جانے کی وجہ سے، اب یہ مجرم و ظالم ہو گیا۔ اما اذا ثبت بالبینہ حبسہ کما ثبت، لیکن جب حق ثابت ہوا ہو مدعی کے بینہ سے تو مدعی کی طلب پر اس کو قید کر دے جیسے ہی حق ثابت ہو۔ کیوں؟ لظہور المطلب انکاری، کیونکہ ٹال مٹول اس کے منکر ہونے کی وجہ سے آلریڈی پہلے سے ظاہر ہے۔ جی قال فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة، لأنه إذا حصل المال في يده ثبت غناؤه به وإقدامه على التزامه باختياره دليل يساره، إذ هو لا يلتزم إلا ما يقدر على أدائه، والمراد بالمهر معجله دون مؤجله۔ بس اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ مدیون کو ٹال مٹول پر سزاً جیل میں قید کیا جائے گا تو وہ کس دین میں کیا جائے گا، اس کا جواب دیا کہ اس مسئلے میں دیون کو جو واجب ہوتے ہیں 3 قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، وہ دین جو ذمے میں واجب ہوا مال کے بدلے، جیسے کسی نے قرض لیا 1000 روپیہ، ہاتھ میں مال آیا، اس کے بدلے میں ذمے میں 1000 واجب ہو گیا، تو دین جو ذمے میں واجب ہوا وہ مال کے بدلے میں واجب ہوا جو مال اس کے ہاتھ تک پہنچا، ہاتھ میں آیا۔ ایسے ہی مبی کا ثمن، جب کسی نے کچھ خریدا تو مال ہاتھ میں آیا مبی، اور اس کے بدلے میں ذمے میں ثمن واجب ہو گیا دین، یہ پہلی قسم ہے۔ اگر معاملہ مقدمہ ایسے دین کا ہے تو اس دین میں مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق مدیون کو قید کیا جائے گا، اور اگر وہ کہے کہ انی فقیر، میں نے جو ادا نہیں کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا کہ میں غریب آدمی ہوں، لہٰذا قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق مجھے مہلت دی جائے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو یہ قول اس پر رد کر دیا جائے گا، یہ قول اس کا نہیں سنا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو دین آپ کے ذمے میں ہے وہ مال کا بدل ہے جو آپ کو موصول ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کے دین پر یعنی ادا کرنے پر قادر ہونے اور غنی ہونے کی دلیل ہے۔ آپ کا یہ قول اس کے معارض اور مخالف ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری قسم، وہ دین جو کسی عقد کے قبول کرنے کی وجہ سے ذمے میں واجب ہوا ہے، جیسے نکاح کرنے کی وجہ سے مہر معجل، نقد مہر واجب ہوا ہے، یا کفیل بننے کی وجہ سے مطالبہ دین یہ واجب ہوا ہے، تو یہ جو واجب ہوا ہے دین وہ عقد کی وجہ سے واجب ہوا۔ اگر ایسے دین میں بھی ٹال مٹول کرنا اور ظلم ثابت ہو جائے زیادتی، تو مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق اس مدیون کو بھی قید کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح یا کفالہ کا اقدام کرنا یہ جانتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے میرے ذمے میں دین واجب ہوگا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس واجب ہونے والے دین کے ادا کرنے پر قادر تھا، تبھی تو اس نے یہ معاملہ کیا، یعنی ظاہر دلیل ہے۔ اس لیے اب اس کا کہنا کہ میں غریب ہوں تو مجھے مہلت دے دی جائے، یہ اس پر رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس ظاہر کے اس کا قول خلاف ہے، مناقض ہے۔ اور تیسری قسم ہے ان دونوں کے علاوہ، یعنی ایسا دین جو واجب ہو گیا ہے ذمے میں اور کچھ مال اس کے بدلے میں نہیں موصول ہوا ہے، اور نہیں کسی عقد کرنے کی وجہ سے وہ لازم ہوا ہے، بلکہ کچھ تلف ہو گیا ہے، اتلاف تلف کر دیا ہے کسی کا کچھ، اس میں وہ واجب ہو گیا ہے۔ مثلا
غصب کیا تھا، مغصوب ہلاک ہو گیا، اب اتفاقاً اس کی وجہ سے ضمان واجب ہو گیا ہے، یہ صورت ہے۔ تو اس میں جب یہ مدیون کہے کہ میں فقیر اور غریب آدمی ہوں، اس لیے میں یہ جنایت کا زمان یا غصب کا زمان ابھی کہاں سے دوں گا، تو اس صورت میں اس مدیون کا قول قبول کیا جائے گا۔ اور اس کو قید نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ یہ جو مدعی طالب ہے وہ گواہوں سے یہ ثابت کر دے کہ اس کے پاس میرا دین ادا کرنے کے لیے آلریڈی مال موجود ہے، وہ تو موسر ہے، قادر ہے۔ جب گواہوں سے اس بات کو ثابت کر دے گا تب پھر اس کا قول انی فقیر یہ رد کر دیا جائے گا، کیونکہ گواہوں سے اس کا مال ہونا ثابت ہو گیا اور وہ مکذب ہو گیا، جھوٹا ہو گیا اپنے قول میں۔ پھر وہ طلب کرے کہ نہیں دے رہا ہے تو ظالم ہے، مجرم ہے، اس کو قید کیجیے، اب اس کو قید کیجیے۔ یہ تفصیل ہے۔ قال علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فَإِنِ امْتَنَعَ حَبَسَهُ فِي كُلِّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ، پس اگر مدیون قاضی کے حکم کے بعد بھی ادائے دین سے رکا رہے، گریز کرے، تو اس کو قاضی قید کرے گا مدعی کی طلب پر ہر ایسے دین میں جو اس پر لازم ہوا مال کے بدلے، یعنی اس مال کے بدلے جو اس کو موصول ہوا، اس کے ہاتھ میں لگا، پہنچا۔ حصل فی یدہ، جو حاصل ہوا، پہنچا اس کے ہاتھ میں۔ کثمن المبیع، جیسے مبیع کا ثمن، اور اس کی میں نے دوسری مثال دی جیسے نقد قرض۔ او التزمہ بعقد، یا اپنے اوپر اس کو عقد کے ذریعے لازم کیا، جیسے مہر نکاح سے لازم کیا اور کفالہ سے اپنے اوپر دین کفالہ کو لازم کیا۔ لأنہ اذا حصل المال فی یدہ، اس لیے کہ جب مال اس کے قبضے میں موصول ہوا تو اس کا غنا، یعنی اس کے دین پر ادا کی قدرت، یہ اس مال سے ثابت ہو گئی، تو اب اس کا کہنا کہ میں فقیر ہوں اس کے مناقض ہے، اس لیے وہ مسترد کیا جائے گا۔ وَإِقْدَامُهُ عَلَىٰ الْتِزَامِ بِاخْتِيَارِ دَلِيلُ يَسَارِهِ، اور اس کا اقدام کرنا، مال کو اپنے ذمے عقد کے ذریعے لازم کرنے پر اپنے اختیار و مرضی سے، یہ بھی اس کے موسر اور قادر ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس کا کہنا کہ میں فقیر ہوں ابھی کیسے دے سکتا ہوں، یہ اس کے خلاف ہے، مناقض ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور قید کر دیا جائے گا۔ کیوں دلیل ہے اس کے اثار کی؟ اذ هو لا يلتزم الا ما يقدر على ادائه، کیونکہ عاقل بالغ سمجھدار آدمی اپنے ذمے میں لازم نہیں کرتا مگر وہی مال جس کا ادا کرنے پر قادر ہو، ظاہر یہی ہے۔ والمراد بالمہر معجلہ دون معجلہ، اور متن میں مہر سے مراد مہر معجل ہے جو فوری واجب الادا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی کو ادا نہ کرنے پر یہ ظالم قرار پائے گا، دون معجل ہی، نہ کہ ادھار مہر، کیونکہ اس کو ادا نہ کرے اجل سے پہلے تو وہ کوئی ظالم یا مجرم نہیں ہوگا، اس لیے اس کو قید نہیں کرایا جا سکتا۔ جی قال ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا فيحبسه لأنه لم يوجد دلالة اليسار فيكون قول من عليه الدين وعلى المدعي إثبات غناؤه۔ بس علامہ قدوری نے فرمایا کہ اور اس مدیون کو قید نہیں کرے گا قاضی ان مذکورہ دونوں دینوں کے علاوہ میں، جبکہ وہ کہے کہ انی فقیر، بے شک میں غریب ہوں، یعنی ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، تو مجھے مہلت دی جائے، تو اس کو مہلت دی جائے گی، قید نہیں کیا جائے گا۔ الا ان یثبت غریبہ، مگر یہ کہ اس کا قرض خواہ دائن ثابت کر دے بینہ سے کہ اس کے پاس مال موجود ہے، پھر بھی وہ نہیں دیتا ہے مجھے، تو اب مجرم ہوگا اور اس کی طلب پر اس کو قید کرے گا۔ لأنہ لم یوجد دلالۃ الیسار،
یہ دلیل ہے کہ لا یحبسہ جو اصل مسئلہ آیا ہے اس کی کیوں قید نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ یہاں خوشحال ہونے کی کوئی دلیل نہیں پائی گئی جیسا کہ اوپر والی دونوں صورتوں میں پائی جا رہی تھی. فیکون القول قول من علیہ الدین، لہذا قول اس شخص کا قول ہوگا یمین کے ساتھ جس پر دین واجب ہے، کیونکہ مدیون ہی کا قول معتبر ہوتا ہے اس کی ذات کے بارے میں. وعلی المدعی اثبات غناہ، اور مدعی کے اوپر بینہ سے اس کے غنا کو ثابت کرنا ہوگا. یہاں غنا سے مراد وہ غنا نہیں جو باب زکوٰۃ میں معتبر ہے، یہاں مطلق قدرت علی الادا مراد ہے، دین کے دائیگی پر قدرت ثابت کرنی ہوگی. جی. ويروى أن القول لمن عليه الدين في جميع ذلك لأن الأصل هو العسرة، ويروى أن القول له إلا فيما بدله مال. بس اوپر جو علامہ قدوری نے ذکر کیا وہ احناف کے یہاں ظاہر مذہب ہے، اور اس کے مقابلے میں دو روایتیں مزید منقول ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ ہر صورت میں، ہر دین میں مدیون کا قول معتبر ہوگا کہ انی فقیر، چاہے وہ دین مال کا بدل ہو یا وہ عقد کی وجہ سے لازم کیا ہو یا کچھ اور دین ہو. ہر صورت میں مدیون اگر کہہ دے کہ میں فقیر ہوں، مجھے مہلت دی جائے ادا کرنے کی، تو اس کا قول مال یمین معتبر ہوگا اور اس کو مہلت دی جائے گی، قید نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر مدعی بینہ سے اس کا مالدار ہونا ثابت کر دے، قادر ہونا ثابت کر دے، تو پھر اس کے بعد اس کو قید اس کی طلب پر کیا جائے گا. یہ اس میں ایک روایت ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ جو مدیون اپنے بارے میں کہے کہ میں فقیر ہوں، تو اس کا قول مال یمین معتبر ہوگا ہر دین کے معاملے میں سوائے ایک دین کے، نہ صرف ایک دین کا، وہ دین کہ جس کا بدل مال ہوتا ہے جیسے قرض اور مبی کا سامان. اس میں تو اس کا قول نہیں معتبر ہوگا، کیونکہ جب مال موصول ہو چکا ہے اس کو تو وہ غنی ہے اس کے ذریعے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی دیون ہوں گے، چاہے وہ عقد کی وجہ سے لازم کیا ہو یا کسی اور وجہ سے لازم ہوا، ان تمام میں انی فقیر کا قول اس کا یمین کے ساتھ معتبر ہوگا، الا یہ کہ مدعی بینہ سے اس کا مالدار ہونا ثابت کر دے تو پھر اس کو قید کیا جائے گا اس کی طرف پر. وَيُرْوَى أَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، اور ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ قول اس شخص کا معتبر ہوگا یمین کے ساتھ جس پر دین ہے، مدیون کا. کیا قول؟ کہ میں غریب اور فقیر ہوں. فی جمیع ذالک، دین کی تمام قسموں میں، تمام صورتوں میں مطلقاً. لأن الاصل هو العسرہ، اس لیے کہ آدمی کی اصل فطرت تنگ دستی ہے، کیونکہ وہ پیدائشی طور پر خالی ہاتھ ہی دنیا میں آتا ہے اور مال تو اسے بعد میں حاصل ہوتا ہے. تو مال کا ہونا خلاف اصل ہوا، اور اصل ہوا اس کا تنگ دست ہی ہونا. تو جب وہ کہے کہ میں تنگ دست اور غریب ہوں تو اس کا قول اصل کے مطابق ہے، اور جو کہہ رہا ہے کہ یہ مالدار ہے اور میرا دین نہیں دے رہا ہے اس کا قول خلاف اصل ہے. تو خلاف اصل قائل مدعی ہوتا ہے، اس کو بینہ قائم کرنا ہوگا. اور جو کہہ رہا ہے کہ میں تنگ دست اور غریب ہوں، وہ چونکہ اصل کے مطابق اس کا قول ہے، اس لیے وہ مدعا ہے، منکر ہے، اس کا قول مال یمین معتبر ہوگا. وَيُرْوَى أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ إِلَّا فِي مَا بَدَلُهُ مَالُ، اور ایک روایت یہ نقل کی گئی ہے کہ قول مدیون کا ہر دین میں معتبر ہوگا یمین کے ساتھ، مگر اس صورت میں، اس دین میں جس کا بدل مال ہو. یعنی صرف ایک صورت دین کا استثناء ہے، جیسے کہ ثمن مبی کا، تو مبی جو ہے وہ مال ہے. جیسے قرض کا عوض، تو اس میں جو قرض لیا گیا ہے وہ مال ہے. اس میں اس کا قول انی فقیر معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ بالکل ظاہر کے خلاف ہے کہ مال لے کر کہہ رہا ہے میں غریب ہوں. بقیہ اور جتنے بھی دیون ہیں اس میں اس کا قول انی فقیر معتبر ہو جائے گا یمین کے ساتھ. جی. وفي النفقة القول قول الزوج أنه معسر وفي اعتاق العبد المشترك القول للمعتق
القول للمعتق والمسألتان تؤيدان القولين الآخرين. ٹھیک ہے، آخرین بھی. بس اب یہاں صاحب ہدایہ نے دو مسائل ذکر فرمائے ہیں جو ہمارے ائمہ سے صراحت کے ساتھ منقول ہے. ایک مسئلہ باب النفقہ کا ہے اور دوسرا مسئلہ کتاب الطلاق عتاق کا ہے. نفقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی دعویٰ کرے کہ میرا شوہر مالدار ہے لہذا مجھے امیرانہ نفقہ چاہیے، مالدار کا نفقہ چاہیے، اور شوہر کہے کہ حضور میں تو تنگ دست غریب آدمی ہوں، اس لیے میں تو غریبوں والا نفقہ ہی دے سکوں گا، اور کسی کے پاس بینہ نہ ہو، تو کس کا قول معتبر ہوگا؟ شوہر کا قول معتبر ہوگا، اور اس پر غریبوں کا نفقہ بیوی کے لیے مقرر کیا جائے گا، واجب کیا جائے گا. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مشترک غلام تھا اور ایک شریک نے اس میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا. تو مسئلہ چند دنوں پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر وہ معتق مالدار ہوگا تو ضمان دوسرا شریک اسی سے لے گا اپنے حصے کا، اور اگر وہ غریب ہوگا تو پھر غلام کو کموا کر کے وصول کرے گا. تو یہاں اختلاف ہو گیا. معتق نے کہا کہ میں تو غریب اور تنگ دست آدمی ہوں، لہذا آپ اپنے حصے کا ضمان غلام سے کموا کر لیجئے، مجھ پر آپ کا حق نہیں ہے. اور شریک آخر غیر معتق کہتا ہے کہ حضور آپ تو اچھے خاصے مالدار ہیں. تو اس میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ شریک معتق، اور اس کے تنگ دست ہونے کا ہی اعتبار کیا جائے. لہذا اس صورت میں غیر معتق پر یہ حکم ہوگا کہ وہ غلام سے کموا کر کے اپنے حصے کا ضمان وصول کرے. ہمارے مصنف ان دونوں کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ دونوں مسئلے آخری دونوں اقوال کی تائید کر رہے ہیں. قول ثانی اور قول ثالث کی تائید کر رہے ہیں. قول ثانی کی تائید کیوں کر رہے ہیں؟ قول ثانی میں کہا گیا تھا کہ مطلقاً مدیون کا قول معتبر ہے کیونکہ موثر ہے، تو وہ قائل اصل ہے، اس لیے اس کا قول مال یمین معتبر ہوتا ہے. تو ان دو مسئلوں میں بھی شوہر موثر ہونے کا قائل ہے اور شریک معتق بھی اپنے موثر ہونے کا قائل ہے. تو موثر کا جو قائل ہے اس کا قول مال یمین معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ اصل پر ہے، اور جو اس کے خلاف کہہ رہا ہے کہ یہ مالدار ہے حضور، تو وہ خلاف اصل امر زائد ثابت کر رہا ہے، اس پر بینہ واجب ہوگا. تو ان دو مسئلوں سے اس طرح قول ثانی کی تائید ہوئی. اور قول ثالث کی تائید کیسے ہو رہی ہے؟ کیونکہ قول ثالث میں یہ کہا گیا کہ صرف ایک صورت جس میں دین کا بدل مال ہو اس میں قول معتبر نہیں ہوگا، باقی تمام میں معتبر ہوگا. اب یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ نفقہ جو واجب ہوا ہے تو کیا اس کا بدل کوئی مال ہے جو وہ لیے ہوا ہے؟ نہیں، منافع ہے، حقوق زوجیت ہے، مال تو نہیں بدل. ایسے ہی جو شریک معتق نے آزاد کر دیا ہے تو کیا اس کو کچھ مال ملا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ میں مال پہنچا ہے؟ نہیں. جب نہیں پہنچا ہے تو اس میں انی معسرن کہنا اس کا معتبر ہوگا، کیونکہ تیسرے قول کے مطابق صرف اسی صورت میں معتبر نہیں ہوتا ہے، بقیہ تمام صورتوں میں معتبر ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس کا بدل کوئی مال نہیں ہے، تو اللہ کا مستثنا یہ نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا قول معتبر ہوگا، اس لیے معتبر ہو رہا ہے. تو یہ دونوں مسئلے قولین اخیرین کی تائید کرتے ہیں، یعنی پہلے قول کے جو ظاہر مذہب ہے اس کے خلاف ہیں. یہ ہوا
صاحب ہدایہ کی طرف سے ان دونوں مسائل کو نقل کرنے کے بعد سوال ہے۔ وفی النفقۃ القول قول الزوج انہ موصل، اور بیوی کے نفقے کے معاملے میں مقدمے میں قول شوہر کا معتبر ہوگا کہ وہ تنگ دست ہے، اور عبد مشترک کو آزاد کرنے کے مسئلے میں قول موتق کا معتبر ہوگا کہ وہ تنگ دست ہے۔ والمسئلتان تؤیدان القولین الاخیرین، اور یہ دونوں مسئلے تائید کرتے ہیں آخری دونوں قول کے، دونوں روایتوں کی۔ جی والتخریج على ما قال في الكتاب إنه ليس بدين مطلق بل هو صلة حتى تسقط النفقة بالموت على الاتفاق، وكذا عند أبي حنيفة رحمه الله زمان الإعتاق ثم فيما كان القول قولا۔ اب وہ تخریج سے جو سوال قائم ہوا ہے ظاہر مذہب میں پر کہ یہ دو مسئلے اس کے خلاف ہیں، تو وہ تخریج کہہ کر کے اس کی تعمیل یعنی اس کا جواب دیا صاحب ہدایہ، ان دونوں مسئلوں کی تعمیل کر کے جو جواب دیا ہے مذکورہ سوال کا، اس کا حاصل یہ ہے کہ جس دین میں قید کیا جاتا ہے اس سے مراد دین مطلق ہے، دین مطلق، جس کو ماقبل میں دین مستقر یا دین ثابت بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ دین کہ جو ذمے سے ساقط ہو یا تو ادا کرنے کی وجہ سے یا پھر دائن کے بری کرنے کی وجہ سے، معاف کرنے کی وجہ سے، تیسری کوئی صورت اس کے ذمے سے ساقط ہونے کی نہیں ہو، وہ ہے دین ثابت، دین مطلق، دین مستقر، وہی دین مراد ہے یہاں۔ تو پس ظاہر مذہب میں جو کہا گیا کہ ہر ایسے دین میں اس کو قید کیا جائے گا جس کا بدل مال ہو یا جو اس نے عقد سے اپنے اوپر لازم کیا ہو، تو وہاں مراد دین مطلق ہے۔ اور یہ جو دونوں مسائل بیان کیے گئے، ان میں جو ذمے میں مال واجب ہو رہا ہے وہ دین مطلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو شوہر پر نفقہ بیوی کا واجب ہوتا ہے وہ صلہ ہے، فقہ کی اصطلاح میں وہ صلہ ہے، یعنی اس عورت کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو وہ پوری کرتا ہے تاکہ وہ عورت اس کی خدمت میں زندہ سلامت محفوظ رہے، اور اس کو اصطلاح میں صلہ کہتے ہیں، ایسے خرچ کو، ایسے مال کو۔ یہ دین مطلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کچھ نفقہ بیوی کا باقی ہو شوہر پر اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ نفقہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دین مطلق ہوتا تو انتقال اور موت سے ساقط نہ ہوتا بلکہ اس کے ترکہ میں سے لیا جاتا، تو ثابت ہو گیا کہ یہ دین مطلق نہیں۔ جب دین مطلق نہیں ہے تو اس میں اسے قید نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قید کیا جاتا ہے دین مطلق۔ اسی طریقے سے جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں جو زمان واجب ہوتا ہے شریک موتق پر، ادا کرنے والے پر، وہ بھی ایسا زمان ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے اور مالدار ہے تب تک لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ غریب ہے واقعاتاً فرض کیجئے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط، اور اب غلام پر چلا جاتا ہے۔ مر گیا تو بھی اس سے ساقط، اب چلا جاتا ہے غلام پر، وہ کما کے دے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین بھی دین مطلق نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں قید نہیں کیا جاتا اور اس کا انی فقیر کہنا مان لیا جاتا ہے اور اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ ہاں اگر مدعی ثابت کر دیتا ہے بینہ سے تو پھر وہ انی فقیروں میں چونکہ جھوٹا ثابت ہو گیا اس لیے اس کو لیا جاتا ہے، قید کیا جاتا ہے، لیکن عام حالتوں میں جب وہ انی فقیروں کہہ رہا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کو قید نہیں کیا جائے گا۔ وَالتَّخْرِيجُ عَلَى مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ، اور ان دونوں مسئلوں کی تعویل، تخریج سے ہم مراد تعویل، اور مضاف الیہ کے عوض میں الف لام ہے، تعویل المسئلتین، مذکورہ دونوں مسئلوں کی
تعویل اس ظاہر مذہب کے مطابق جس کو علامہ قدوری نے کتاب میں قدوری میں فرمایا، یہ ہے کہ یہ دین مطلق نہیں، یعنی مذکورہ دونوں میں سے کوئی بھی دین مطلق نہیں، بلکہ انفاق کو ضمیر کا مرجع کہ نفقہ دینا یہ تو صلہ ہے جو حبس زوجہ کے عوض میں اس کی بقا کے لیے خرچ کرتا ہے. حتی تسقط النفقۃ بالموت علی الاتفاق، یہاں تک کہ نفقہ شوہر کے مرنے سے ثابت ہو جاتا ہے بالاتفاق. اگر دین مطلق ہوتا تو ثابت نہ ہوتا. وقضا عند ابی حنیفہ ضمان العتاق، اور اسی طریقے سے اعتاق کا تاوان بھی شریک موثق سے ثابت ہو جاتا ہے موت کی وجہ سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ بھی دین مطلق نہیں ہوا. بس اللہ اعلم.